کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات اور اس کے تیزی سے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مساجد میں نماز کی ادائیگی بھی روک دی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے اور اجتماعات اور 4 افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی کے علاوہ مزارات اور درگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان علماء کونسل نے اپنے ایک مشترکہ فتوے میں نماز جمعہ کے خطبے کو مختصر اور تمام مذہبی اجتماعات کو فوری طور پر معطل کرنے کا کہا ہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر وزارت مذہبی امور کی طرف سے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خاص طور پر آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز تو جو میں آپ سے چاہوں گا وہ ایک کلیریفیکیشن ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ عوام کے لیے کر دیں۔ میری کچھ دن پہلے ایک شخص سے بات ہو رہی تھی اور شفا بھی وہاں موجود تھی اور اس شخص نے ہم سے ہاتھ ملانے کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ دیکھو اس وقت ہاتھ نہ ملایا جائے کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ پھیلتا ہے وائرس اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، یہ کیونکہ مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو انہیں روکنا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، اور پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف یہ بھی سازش ہے کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ ویران ہو جائیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائیں لوگ۔ تو یہ کیا وائرس مسلمانوں پر اثر نہیں کرتا ہے اور کیا یہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں، خاص کر اسلامی معاشروں میں اور بطور خاص پاکستان میں، ہمیں ہر چیز کے پیچھے ایک سازش کار فرما نظر آتی ہے۔ یہ ایک فکری انحطاط اور زوال کی نشانی بھی ہے اور کم علمی اور جہالت کی وجہ بھی ہے، کیونکہ ہمیں کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے، ہمارے دین نے، قرآن و سنت نے، ہماری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ مسلمان جو ہے یہ وائرس پروف ہے، یا اس کی طرف بیماری نہیں آئیں گی یا امتحان اور آزمائش میں نہیں آئیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو یہ ہے کہ امتحان اور آزمائش اگر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش نبیوں پر آئے ہیں۔ پھر نبوت کے مقام کے جو جتنا قریب ہے اس پہ سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان ہے، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ میں آپ کو مبتلا کروں گا آپ کی صحت کے نقصان میں، مال و جان کے نقصان میں، آپ کا جو پھر کام ہے وہ پیشن ہے، صبر ہے، استقامت ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ اور جملوں سے مسلمانوں کی خلاف سازش ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہم ایک قومی ہمارا جنگ ہے اس وائرس کے خلاف، کرونا کے خلاف کڑے ہونا ہے، یہ اس جنگ میں پھر رکاوٹ بن سکتی ہے اس طرح کی سوچ، فکر اور جملے۔ اچھا ایک اہم ہاں، تو کیا یہی وجہ ہے، یہی رکاوٹ ہے کہ حکومت پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ لوگوں کو مساجد میں جانے سے روکیں، یا لوگوں کو یہ کہیں کہ اجتماعات جو مذہبی ہیں جس نے باجماعت کرنی ہے وہ اپنے مطلب فار ایگزامپل باپ نے اگر چاہ رہا ہے کہ وہ باجماعت کرے تو اپنے بیٹے کو ساتھ گھر میں کھڑا کرے اور دونوں ایک طرح سے نماز گھر پہ پڑھیں؟ یہی وجہ ہے، کیا یہ رکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے حکومت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ ایسی صورتحال میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں، یو اے ای میں، بہت سارے ممالک میں اس طرح کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ سعودی عرب میں، گلف کے بیشتر ممالک میں، ایون ترکی کے بہت سارے حصوں میں، ایجپٹ کے بہت سارے حصوں میں، موراکو کے بہت سارے حصوں میں پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے حکومت مفاد عامہ کا کوئی اقدام کرتی ہے جس کا پورے قوم کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی بعض لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی مغربی ایجنڈا ہے، اور خان صاحب پہ تو ویسے ہی الزامات اس طرح کے بہت سارے ہیں۔ تو ہم نے پھر مشاورت کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ ہماری کافی اس پہ مشاورت ہوئی، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم علماء اور مشائخ کو اعتماد میں لیتے ہیں، سب کے ساتھ ہمارے روابط ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیول پر ہماری منسٹری کا علماء و مشائخ کونسل ہے، پھر مختلف فورمز ہے علماء کے، سب کے ساتھ۔ تو انہوں نے ابھی تک کوئی ہم نے جو کچھ بھی کہا انہوں نے ایگری کیا ہے، بڑے لیول پہ کوئی ایسی ہمارے کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور انہوں نے تمام چیزوں پہ ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ فی الحال ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو مساجد میں جمعہ کی یا باجماعت نماز کی اجتماعات ہیں اس کو محدود کیا جائے،
محدود کرنے کا مطلب یہ کہ جو معمر افراد ہیں، زیادہ عمر کے چھوٹے بچے جن میں قوت مدافعت کم ہے یا فلو، بخار یا زکام، نزلہ، کانسی کے امراض میں مبتلا ہے، ممبر ہی سے، امام مسجد ہی کی طرف سے ان کو پیغام جائے کہ آپ کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے، وہ نماز گھر میں ادا کرے، جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرے، اور ظہر جو ہے جمعہ کا نائب ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری یہ کہ جمعہ کے جو خطبات ہے اس میں جو اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی کے جو لمبی لمبی تقاریر ہیں اس سے احتراز کیا جائے، اور مختصر عربی خطبہ پہ جو کہ ضروری ہے اور جمعے کے لیے ضروریات میں سے ہیں اس پہ اکتفا کیا جائے، اس کو بھی مختصر کیا جائے، اور اسی طرح نماز کو بھی مختصر دورانیہ جو چھوٹے چھوٹے آیتیں اور صورتیں ہیں اس کے ذریعے سے پڑھا جائے۔ نیز جو پہلے والے سنت یا نفل ہے یا بعد والے سنت نفل ہے وہ گھر پر پڑھی جائے، اور وضو اور طہارت جو ہے وہ بھی گھر پر کی جائے۔ نیز مساجد میں جو صف بچھتے ہیں اس کی بجائے سادہ فرش پہ ترجیح دی جائے کہ نماز پڑھی جائے، اور پہلے اور بعد میں اس کو دھویا جائے۔ فی الحال ہم نے انہی چیزوں پہ اکتفا کیا ہے۔ اس میں کیا یہ بات ملحوظ خاطر تھی کہ اگر ہم دوسرے ممالک کی طرح مساجد کو بالکل ہم یہ کہیں گے کہ جی باجماعت کے لیے لوگ نہ جائیں نماز کے لیے، تو لوگوں کی طرف سے ایک ریاکشن آ جائے گا، اس کا بھی پریشر تھا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگوں میں یہ ایک ہے جذباتیت۔ جی، ایک تو لوگوں کی طرف سے کہ مساجد پہلے میرے لیے، آپ کے لیے کہ مساجد کو تالا لگایا گیا یا لوگوں کو روکا گیا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، تو اس وقت تک لوگوں کو کیفیت کا بھی پتہ ہو جائے گا کہ کرونا بلا جو ہے اس کی جو نقصانات ہے، جو اس کے مضرات ہے وہ کتنے بڑے لیول کے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ٹی وی پہ یا میڈیا پہ سنا تھا لیکن اپنے گرد و پیش نہیں دیکھا تھا۔ اب بدقسمتی سے ہو رہا ہے، اور شاید اگلے دنوں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے جاننے والے ہوں گے، میرے جاننے والے ہوں گے، خدا سب کو بچائے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو وہ پھر لوگ اس کو مان جائیں گے کہ ہاں یہ جو اقدامات ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ مطلب جب خانہ کعبہ میں مطاف خالی ہو سکتا ہے تو ہماری مساجد اور اس میں تو بہت رتبے کا فرق ہے۔ دیکھیں خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا طواف کے لیے، باہر ایک بنا کے، اور عمرہ کو قطعاً ختم کر دیا گیا۔ صرف وہ لوگ جو طواف کے لیے جاتے ہیں، طواف نہیں روکتا، وہ برآمدوں میں صحن کے دور والے حصے میں وہ جاری ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو بند کر دیا گیا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا گیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار کو بند کر دیا گیا، حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار کے مزار کو بند کر دیا گیا، بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کو بند کر دیا گیا۔ جب وہ بند ہو سکتے ہیں تو مساجد دیکھیں اتنے بڑے لیول پہ، اور انہوں نے تو ایسے نہیں کیا، کچھ حفاظتی تدابیر کے تحت، کچھ اس امت کی فائدہ کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز اور نمازی، نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے، بالکل واقعی، اور مسجد سے زیادہ ساجد کی اہمیت ہے۔ مسجد کا تقدس احترام بہت بلند ہے، لیکن جو سجدہ کرنے والا ہے اس کی اہمیت بہت بلند ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت، اس کی صحت کا خیال، یہ بھی تو کوئی معنی اور اہمیت رکھتا ہے، اور شریعت اس کا خیال رکھتا ہے۔ بارش میں جب کہا گیا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، ہاں یہ بارش میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان کیا گیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو، مؤذن کو کہا جاتا تھا کہ کہہ دیں کہ اب نمازیں اپنے صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھے، مسجد آنے کی تکلف نہ کرے۔ تھوڑا پبلک ہماری جو ہے اس کو اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز میں اتنا جذباتی نہ ہو جائے۔ میں نے کبھی بعض علماء کو سنا کہ کبھی تاریخ اسلام میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کوئی ایک مشہور مسلم عربی
تاریخ نگار ہے امام ذہبی، جی دینی حلقوں میں بہت اس کی مقبولیت ہے. اس نے کسی قحط کا ذکر کیا ہے کہ مصر اور نارتھ افریقہ اور اندلس اسلامی جو ابھی اسپین ہے، اندلس اسلامی میں نارتھ افریقہ اور مصر میں قحط آیا. پورا 1 سال جو ہے مساجد قحط کی وجہ سے بھی بند رہے، قحط کی وجہ، کیونکہ ایک بلاتی تکلیف. وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. تعاون کا علامہ مقریزی ایک دوسرے عالم ہے، اس نے کسی تعاون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس تعاون کے دوران فلاں ایریا میں جہاں ہولڈ تھا تعاون کا، تو وہاں کے جمعے مساجد سب کچھ بند رہے. تو اس طرح کے حالات، غیر معمولی حالات اور کیفیات آتے ہیں. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اس میں یہ شریعت جو ہے علماء کا وجود اور یہ علماء کی تحقیقات، علماء کا قرآن و سنت کا مطالعہ، اجتہاد، فقہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں آسانیاں ڈھونڈی جائیں. شب معراج بھی ہے 27 رجب پر، تو پھر اس وقت بھی اجتماعات ہو رہے ہوں گے گلی محلوں کی. میں آپ کو بتاؤں اس دن میں کسی ایرانی عالم دین کا بہت اس لاجک تھی اس کے فتویٰ میں. وہ کہہ رہے تھے کہ زیارت پہ جانا، محفل پڑھنا، ذکر، نعت شریف، میلاد، معراج شریف، اس طرح کے سارے جو محافل ہیں یا شب جمعہ کے تبلیغی اجتماعات، یہ سارے زیادہ سے زیادہ سنت ہوں گے، مستحب ہوں گے، بہتر ہوں گے، فضیلت کے ہوں گے، لیکن انسان کی جان اور صحت کی حفاظت یہ فرائض میں سے ہے. یہ سنت اور مستحبات کو فرائض کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہم ہے، وہم نہیں ہے، حقیقت ہے کہ وائرس پھیلتا ہے، لوگوں کو پہنچتا ہے، لوگوں کی جانیں گئیں. آج کی فگر کوئی 9000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 160 سے زیادہ ممالک اس کی نرغے میں آ چکے ہیں. جب اجتماعات میں سب سے بڑا اجتماع جو حج کا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، اس پر کیا اثر پڑے گا اور اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ حج والوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وہ تو آن لائن کرنے کا سارا سلسلہ کیا دیا ہے، لیکن حج ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ کی طرف سے اس پہ کیا آپ لوگوں کو فیڈ بیک آ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ یہاں میڈیا پہ ایک عام تاثر ہے کہ پرائم منسٹر اس معاملے میں لیٹ ایکشن لیا. پہلے دن سے وہ لگے ہیں کہ حج کا کیا ہوگا، عمرہ کا. سعودیوں نے بہت بعد میں اس کو ریئلائز کیا کہ حج اور عمرہ. منسٹر اس دن سے لگے تھے کہ یہ کرونا وائرس تو شروع ہوگا، یہ پھیلتا جائے گا. حج کا مجھے کہا کہ آپ بات کریں. میں نے کہا کہیں سے اب بات ٹوٹی نہیں ہے تو ہم کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، بات کرو. پھر میں تقریباً 1 مہینے سے ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. سعودی حکومت، سعودی وزیر حج اور عمرہ کے ساتھ بار مسلسل میں رابطے میں ہوں. وہ خود بہت پریشان ہے کہ اب ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور اس میں دنیا کے تمام نیشنلٹیز کے لوگ. حج کا اجتماع جو ہے اس میں دنیا کے ہر رنگ کے لوگ، ہر زبان، جتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہے اس کے بولنے والے حج میں آتے ہیں. دنیا کے جتنے ممالک ہیں اس کی کسی کے زیادہ کسی کے کم حج میں آتے ہیں. مختلف بیماریاں، چیزیں بہت. سعودی عرب خود بہت پریشان ہے اس حوالے سے، لیکن ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ جو جن ممالک سے بہت زیادہ تعداد میں حجاج آتے ہیں، جن میں پاکستان ہے، مثلا انڈیا ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، ترکی ہے، مصر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اعتماد میں لے کے کوئی حج کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. ہم نے اپنے انتظامی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں اور اگر اللہ کرے کہ اس وقت تک انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ اس بلا وبا کو عالم انسانیت سے اٹھائے گا اور اس وقت تک انشاءاللہ حالات معمول پر آ جائیں گے. اچھا، رمضان بھی قادری صاحب ابھی آنے لگا ہے اور پھر تراویحوں کا بھی ہوتا ہے معاملہ، تو اس پہ کیا؟ تو اگر رمضان شریف تک یہ سلسلہ قابو نہیں ہو سکا تو اس کے لیے بھی ہم نے پھر علماء کے ساتھ رابطے کرنے ہوں گے. ان کو قائل کرنا ہوگا کہ تراویح کا اور جو رمضان کی افطاری کے اور دیگر تقریبات اور اجتماعات ہیں اس کو محدود سے محدود تر کیا جائے. ہم علماء کو اعتماد میں لے کے جو بھی فیصلہ کریں گے، ان کی مدارس کی چھٹیوں کی ہم نے بات کی تو ان سے بات کر کے، ان کی امتحانات دینی مدارس کی مؤخر کرنے کی بات کی تو ان کو اعتماد میں لے کے بات کی. اور مجھے آئندہ دنوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوا ہے، کل 2 دن پہلے اس کا پیغام مجھے آیا کہ
آپ نے اسلام آباد سے باہر کہیں نہیں جانا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی طبقات کے ساتھ اس حوالے سے ایک مسلسل ہماری مشاورت رہے۔ ایک دن پہلے پریزیڈنٹ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، تو ملک کے جید تقریباً 40-50 علماء کے میں نے ان کو کانٹیکٹس نمبر اور نام دیے کہ وہ خود ان سے رابطہ کرے۔ انہوں نے کل ان سب سے خود بھی بات کی پریزیڈنٹ نے۔ پریزیڈنٹ صاحب بہت زیادہ متحرک ہے اس حوالے سے، اور وہ اپنے آفس کو بھرپور طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ بطور جہاد کے میں استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہے، جاتے جاتے آخر میں قادری صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ عوام جو قوم آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز دے دیں۔ میں ان کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے بطور مسلمان جو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور یقین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو اس بیماری کے ہر کوئی اپنا ایکسپرٹ نہ بنے، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ پیاز کھا لو، کوئی کہتا ہے لہسن کھا لو، کوئی کہتا ہے گرم پانی پی لو، کوئی کہتا ہے کہ سورج اور دھوپ میں بیٹھ کی بیماری کا علاج نہیں۔ جو ایکسپرٹ ہے اس کے، جو ماہر ہے، جن کو اس بات کا کام اور تجربہ ہے، ان کی رائے کو اہمیت دی جائے اور ان کی رائے پر عمل کی جائے، اور جو حکومت رستہ دکھاتا ہے حفاظتی تدابیر کا، اس میں حکومت کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ تمام پبلک تعاون کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قادری صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور واقعی بہت اہم پیغام ہے کہ خود ایکسپرٹ نہ بن جائیں ہر چیز کے، اور جو کام حکومت آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے ان پر عمل کیجئے۔ ہم مذہب کے معاملے میں جو ہمارے اندر ایک جذباتیت ہے اس کے حوالے سے قادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کم ہوگی تو ہم پھر بہت ساری چیزوں کو ریشنلی، پریکٹیکلی زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گے۔